بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں اور سننے والوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے لیے کہانیاں لے کر حاضر ہوتی ہوں، یا بک یا ناول، اور آج میں آپ کے لیے اسی لیے ایک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے شیخ چلی کو ہو گیا ہوکا۔ اور شیخ چلی کا نام ایسا ہے کہ ان کا نام سنتے ہی سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک فنی سٹوری ہے۔ تو جی بالکل یہ ایک فنی سٹوری ہے جو شیخ چلی کی ہے، اور اب ہم جو ہے اسے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیخ چلی کو ہوکا ہوا کس چیز کا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شیخ چلی کھاتے تو ہمیشہ سے ہی خوب تھے، مگر جب سے شادی ہوئی تھی ان کی لگتا تھا ہوکا ہی ہو گیا ہے۔ صبح اٹھتے تو کھانا، رات سونے لگتے تو کھانا، گھر سے جاتے تو کھانا، واپس آتے تو کھانا، بات کرتے تو کھانے کی، اور جی بات سنتے تو وہ بھی بس کھانے کی۔ بیوی اور ماں دونوں ہی بہت پریشان تھیں۔ ایک روز اماں اپنی بہن کے پاس دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ صبح 4 آدمیوں کے ناشتے کے برابر ناشتہ کرنے کے بعد ابھی دوپہر بھی نہ ہوئی تھی کہ چوتھی بار کھانے کی فرمائش کر دی۔ بیوی تو جلی بھنی بیٹھی تھی، صاف منع کر دیا، مجھ سے نہیں پکایا جاتا ہر وقت کھانا۔ شادی کے وقت سنا تھا بس اماں بیٹے 2 جان نہیں ہیں، تو سوچا تھا چلو پکانے کی مصیبت نہ ہوگی، مگر اس سے تو کہیں بہتر تھا 8-10 افراد کے کنبے میں بیاہ ہو جاتا، چوتھائی کام بھی نہ ہوتا جتنا تم اکیلے کا ہے۔ اب کھانا ہے تو خود ہی پکا لو۔ شیخ چلی نے تنبیہ کے انداز میں بولا، سوچ لو، ہم نے ایک بار رمضان میں افطاری بنائی تھی تو باورچی خانہ ہی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ایسا نہ ہو آج ہم کھانا پکائیں تو گھر ہی جل جائے، پورا کا پورا، پھر رہو گی کہاں؟ اب بیوی نے تو فیصلہ کن انداز میں جواب دیا کہ باورچی خانہ جلے یا پھر پھونکے میری جوتی سے، مگر میں ہر وقت کھانا نہیں پکا سکتی۔ بس شیخ چلی کا اپنا مطلب تھا، لگے خوشامد کرنے، اور آخر کار اسے کھانا پکانے پر راضی کر لیا۔ کھانا تیار ہو چکا تھا، بیوی نے دسترخوان لگایا، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا، وہ خود بھی ساتھ آ بیٹھی۔ اب شیخ چلی نے خوب لمبے لمبے ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ کیسا پکا ہے کھانا؟ بیوی نے اپنی تعریف سننے کے لیے پوچھا، تو جواب میں شیخ چلی نے بڑا سا لقمہ منہ میں ٹھونستے ہوئے بولنے کی کوشش کی، بہت اچھا، مگر ایک گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ؟ وہ کیا؟ بھیڑ یعنی ہجوم بہت ہے دسترخوان پر، خطرہ ہے پیٹ بھر کے نہیں کھا پاؤں گا۔ بھیڑ؟ دسترخوان؟ بیوی تو بدستور حیران تھی، ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی، مگر دسترخوان پر تو بس ہم اور تم 2 ہی ہیں۔ ہاں یہی تو میرا مطلب ہے، کتنا اچھا ہوتا اگر دسترخوان پر بس میں اور یہ کھانا ہوتا۔ بیوی کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، غصے سے بھری اٹھ کھڑی ہوئی، اچھا تو میں تمہیں بھیڑ اور ہجوم نظر آ رہی ہوں؟ میرے 2 لقمے کھانے سے تم بھوکے رہ جاؤ گے؟ تو لو میں چلی، بھرو اکیلے اپنا دوزخ، اور اب حرام ہے جو اس گھر کا ایک دانہ بھی کھاؤں۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ شیخ چلی نے دعا کے انداز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے چھت کی طرف دیکھا، جیسے اس کے جانے پر شکر ادا کر رہے ہوں، اور پھر وہ دسترخوان پر ٹوٹ پڑے۔ شیخ چلی کی بسیار خوری کی خبریں تو دور دور تک پہنچ گئی تھیں۔ لوگ انہیں دعوت دینا تو دور، ان سے بات کرتے بھی ڈرنے لگے تھے کہ کہیں کھانے کی فرمائش کر بیٹھے۔ کسی کے لیے ان کو بلانا ضروری ہوتا تو تنہا ان کے لیے 5-7 افراد کے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا۔ چونکہ نئی نئی شادی ہوئی تھی نا، دعوتوں کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، اکثر ان کی دعوت کرنے والے بیچارے خود ہی بھوکے رہ جاتے تھے۔ زین الدین شیخ چلی کا بہت اچھا دوست تھا، اس نے بھی شادی کے بعد شیخ چلی کی دعوت کی تھی، اور کھانے کی بہت زیادہ تعریف کیے جانے پر کچھ روز بعد پھر انہیں کھانے پر بلا لیا تھا۔ اب کھانے کی تعریف تو دوسری بار بھی خوب ہوئی تھی، مگر اس میں مزید دعوت کی ہمت ہی نہ تھی۔ دونوں بار اس کے گھر والوں اور خود اسے بھوکا سونا پڑا تھا۔ اب شیخ چلی کو بڑا انتظار تھا کہ کب وہ ایک بار پھر انہیں دعوت پر بلائے، اور کب وہ اپنے دل بلکہ پیٹ کے ارمان نکالے۔ اور جب طویل انتظار کے بعد بھی دعوت نہیں ملی تو ایک روز وہ خود بن بلائے مہمان بن کر اس کے گھر جا دھمکے۔
اب زین الدین نے دستک سنی، دروازہ کھولا تو سامنے کیا دیکھا، شیخ چلی کھڑے۔ اب شیخ چلی کو دیکھ کر تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ اخلاقاً گھر میں بلایا اور علیک سلیک کے بعد آنے کا سبب پوچھا۔ شیخ چلی بولے، بھائی تم نے تو ہمیں بھلا ہی دیا، عرصے سے صورت نہیں دکھائی، کب سے انتظار تھا کہ کھانے پر بلواؤ گے، مگر بس انتظار ہی کرتے رہے ہم تو، سوچا چلو خود ہی ہو آتے ہیں، آخر کو تمہارا گھر بھی خیر سے اپنا ہی گھر تو ہے۔ انہوں نے اپنی بات پر خود ہی کہکا لگایا۔ زین الدین کو غصہ تو بہت آیا مگر صبر سے کام لیا، سوچا ان سے دو ٹوک بات کر لینا ہی بہتر ہے ورنہ مستقل درد سر بن جائیں گے۔ اس نے کہا، بھائی شیخ چلی، نہ میں تم کو بھولا نہ ہی تمہیں کھانے پر بلانے میں مجھے کوئی پریشانی ہوتی، مگر بات کروں گا صاف صاف، بری لگے تو بتا دینا، پچھلی دعوتوں میں تم نے کھانے کا جو حیرت انگیز مظاہرہ کیا تھا اس کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہ پھر ایسا کوئی خطرہ مول لوں۔ غضب خدا کا، جیسے تم کھاتے ہو ایسے تو کوئی بھٹی میں کوئلہ بھی نہیں جھونکتا، ایک نوالا حلق سے اترا نہیں کہ دوسرا بھی منہ میں اور تیسرا ہاتھ میں تیار، اور یہ سلسلہ چلتا ہے تو رکنے کا تو نام ہی نہیں لیتا۔ شیخ چلی کو ایسی کھری کھری سننے کی امید نہ تھی، پہلے تو وہ حیرت زدہ سے زین الدین کی باتیں سنتے رہے، پھر تل ملا کر بولے، واہ میاں زین الدین واہ، تم نے ایک دفعہ کھانا کیا کھلایا، جیسے ہماری 7 پشتوں پر احسان کر دیا، نہ کرتے ہو دعوت تو نہ کرو، بلکہ اب تم بلاؤ گے تو ہم آنے والے نہیں، مگر ہم یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ تم کیا چاہتے تھے کہ ہم تمہارے ہاں دعوت میں آتے تو ایک لقمہ کھا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر دوسرا لقمہ لیتے؟ ارے میاں، ایسے کھانے سے توبہ بھلی، اور ایسی دوستی کو بھی دور سے سات سلام جس میں کھانا کھا کر جتایا جاتا ہو، تانے دیے جاتے ہوں۔ لو ہم چلے، اور خبردار جو ہمیں آواز دی، روکنے کی کوشش کی۔ زین الدین نے دور جاتے شیخ چلی کو دیکھتے ہوئے سکون کی سانس لی، اسے توقع ہی نہیں تھی کہ یہ بلا اتنی آسانی سے ٹل جائے گی۔ پھر جناب، شیخ چلی کو جس طرح اپنے آپ یہ بیماری لگی تھی اسی طرح خود بخود ٹھیک بھی ہو گئی۔ ان کی اماں اور بیوی نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ۔ تو جی، جیسے شیخ چلی کا ہوکا ختم ہوا اسی طرح ہماری ملاقات کا وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کہانی، ناول یا کتاب لے کر حاضر ہوں گی، لیکن جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کہ کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر آپ کوئی اور کہانی سننا چاہتے ہیں تو اس کا نام بھی لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کسی رائٹر کی کہانی سننا چاہتے ہیں یا کتاب سننا چاہتے ہیں تو اس کا نام لکھ کر بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔